ایک چیز جو انجینئر صاحب کے متعلق کہی جاتی ہے کہ وہ قادیانیوں کے متعلق ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو وہ میں نے بھی محسوس کی ہے۔ اچھا، جتنے بھی دشمنان اسلام، دشمنان دین قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرفداری کرنا، ان کی حمایت کرنا انجینئر علی مرزا کا پسندیدہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے۔ قادیانیوں کی طرفداری کرنا، قادیانیوں کی حمایت میں بیان دینا، یہ مرزا کا کئی عرصے سے وتیرہ چل رہا ہے۔ علماء اہل سنت لوگوں کو، عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی فرنٹ مینی کرتا ہے، قادیانیوں کی حمایت میں کئی بیانات دے چکا ہے، اور صرف قادیانی ہی نہیں بلکہ جتنے بھی دشمنان اسلام، دشمنان دین قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرفداری کرنا، ان کی حمایت کرنا انجینئر علی مرزا کا پسندیدہ عمل ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سابقہ قادیانی محمد ارشد صاحب کا ایک بیان پیش کر رہا ہوں کہ جو پہلے قادیانی تھے اور قادیانیت میں انہوں نے کئی عرصے تک قادیانیوں کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بھی انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا ہوں، جو ان کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، قادیانیوں کی یعنی فرنٹ مینی کرتے ہیں، تو کہا یہ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ یہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ یہ جو ہے کہ ہم 4 نسلوں سے قادیانی تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے قادیانیوں کے جامعہ احمدیہ ربوہ میں باقاعدہ 5 سال کورس کیا مربی کا، اور 10 سال مربی رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی آج تک میں ابھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی میں سنتا ہوں۔ اچھا، ہاں جی، وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں دین کے متعلق۔ ایک چیز جو انجینئر صاحب کے متعلق کہی جاتی ہے کہ وہ قادیانیوں کے متعلق ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو وہ میں نے بھی محسوس کی ہے۔ اچھا، تو چونکہ ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں، مطلب چونکہ قادیانی کے سابقہ مربی رہ چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ قادیانی کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے کئی ایک پروگراموں میں سنا بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے امتی نبوت کا ہی دعویٰ کیا ہے، امتی نبی کا دعویٰ کیا۔ ہاں، اس نے امتی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اس کے دعوے بے شمار ہیں، لیکن اس نے عین محمد ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، اس پر کئی طریقے سے ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ سابقہ قادیانی کو سنا کہ وہ بتا رہا ہے کہ انجینئر علی مرزا قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتا ہے، اور پھر قادیانیوں کے لحاظ سے اس کا یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ذلی نبی، امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف امتی نبی ہونے کا بلکہ محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ۔ اور اسی کے ساتھ آج آپ کے سامنے میں چند اور ثبوت پیش کر رہا ہوں جس سے انجینئر محمد علی مرزا کا قادیانیوں کا فرنٹ مین ہونا واضح ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا وہی ہے جس نے کہا کہ قیامت کے دن قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ قیامت والے دن میرے حوضے کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور کہا کہ غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا۔ محمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکینہ انہوں نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں، میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت میں ان کا اسسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے ہوں۔ خاتم النبیین تو وہی ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں۔ حالانکہ اس لحاظ سے انجینئر علی مرزا کی جہالت ہے، ورنہ غلام احمد قادیانی نے اپنے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 207 پر واضح طور پر کہا کہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا، معاذ اللہ اس میں جو محمد کہا ہے یہ میرے حوالے سے فرمایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ انجینئر علی مرزا قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہے، کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے، اور قادیانیوں کے لحاظ سے اس نے یہ بھی کہا کہ قادیانیوں کی توحید بریلویوں کی توحید سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہیں، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے،
किसी झंडे को सलाम नहीं करते, किसी कब्र के आगे नहीं झुकते। वो कहते हैं यार ये बरेलवी देवबंदी तो है मुशरिक, शिया भी बहुत शेर करते हैं, अहले हदीस कुछ बेहतर है। माअज़ल्लाह। तो और ये भी कहा कि कादियानियों को मैं यहूदो नसारा से बदतर नहीं समझता। यहूदो नसारा से बदतर नहीं इनको समझता, बिल्कुल क्लियर कट मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, इसलिए कि वो कुरान को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। और ये भी कहा कि कादियानियों को हम इसलिए काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। कहा कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम जो है कादियानियों को काफिर कहना छोड़ देंगे। सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूँ जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और कहा मुसलमान ख़त्म नबूवत की जो आयत करीमा है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कहा ये जो आयत है इसका तर्जुमा कादियानी सही करते हैं। कहा मुसलमान उलमाए इस्लाम उलमाए आले सुन्नत तर्जुमा गलत करते हैं। माअज़ल्लाह। कुरान के दुश्मन है, ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो जी तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा मारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। एक ही बड़ा मारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सवाए चंद एक उलमा के। सिर्फ इसलिए तर्जमा किया हमारे उलमा ने ताकि अकीदे खत्म नबूवत को कोई हरफ ना आए। ये कौन सा तरीका है कि नाक पे मक्खी बैठे तो आप नाक ही काट दें। लोगों ने अगर कुरान की आयत से गलत रिजल्ट निकाला है, आप लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत का तर्जुमा बदल देंगे। खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है, और इसने इस आयत का तर्जुमा ये किया कि मोहर नबूवत माअज़ल्लाह। हालांकि इस आयत करीमा का जो तर्जुमा है वो वाज़े है और पूरी उम्मत का इजमा है कि वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन का माना मतलब मफ़हूम यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। और यही माना ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो खातमुन नबिय्यीन का वो माना जिस पर पूरी उम्मत का इजमा है, उस पर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कादियानियों की फ्रंट मैनी करते हुए कहा कादियानी इस आयत करीमा का तर्जुमा सही करते हैं। अब अगर कादियानियों का तर्जुमा सही मान लिया जाए, वो जो तर्जुमा करते हैं उससे वो यही बताना चाहते हैं कि हमारा वो दज्जाल गुलाम मिर्ज़ा कादियानी नबी है, रसूल है, वो ये साबित करना चाहते हैं। आपने इस शख्स के बयानात सुने जिससे वाज़े तौर पर यह बात साबित होती है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानियों की फ्रंट मैनी करता है, कादियानियों की तरफदारी और कादियानियों की हिमायत करता है, मुसलमानों की आस्तीनों का सांप बनकर ये कादियानियों की गलत चीज़ें उम्मत में फैलाता है। तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स को कम अज़ कम थोड़ी शर्म करते हुए मिर्ज़ा के ये कादियानियों के हक़ में दिए गए बयानात को सुनकर कम अज़ कम इस मिर्ज़ा के फितने से महफूज रहना चाहिए और मिर्ज़ा से पूछना चाहिए कि आप किस बुनियाद पर कादियानियों की इतनी हिमायत करते हो, आखिर इसके पीछे वजह क्या है।